बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 अप्रैल बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे जहांगीर तरीन और अली तरीन के ख़िलाफ़ मुकदमात की। जहांगीर तरीन और अली तरीन आज लाहौर की सेशन अदालत और लाहौर की बैंकिंग जराइम अदालत में पेश हुए हैं। उनके ख़िलाफ़ 2 मुकदमात हैं और दोनों मुकदमात में अलग अलग दोनों रहनुमा पेश हुए हैं। उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ना सिर्फ उनके ख़िलाफ़ जो केस की डिटेल्स हैं, जो आर्गूमेंट्स किए गए हैं और जो जहांगीर तरीन की तरफ से जो दुख बयान किया गया है या जिनके बारे में आप कह सकते हैं कि वो फट पड़े हैं और वो बड़े रंजीदा हैं, मामला क्या है, हुआ क्या है और किस वजह से वो गमगीन है, वो डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ, पैरागॉन सिटी रेफरेंस की आज समाअत हुई है एहतसाब अदालत में और ख्वाजा बिरादरान दोनों भाई ख्वाजा सलमान और ख्वाजा साद रफ़ीक दोनों अदालत में पेश हुए हैं। और इनकी जो समाअत है वो जज जवादुल हसन साहब की अदालत में होनी थी, क्योंकि जज जवादुल हसन साहब का ट्रांसफ़र हो गया और उनकी जगह नए जज नहीं आए। 2 अप्रैल को इनको कहा गया कि आपने फ़लाँ जगह अपनी ज़िम्मेदारियां शुरू कर देनी हैं, आपने वहाँ पर जो अपनी ज़िम्मेदारियां हैं वो स्टार्ट कर देनी है, लेकिन यहाँ किसने आना है वो अभी डिसाइड नहीं हुआ। और इस वजह से दोनों मुलजमान की जब हाज़िरी मुकम्मल हुई तो हाज़िरी मुकम्मल होने के बाद 19 अप्रैल तक का मुलतवी कर दिया गया। अब हम आ जाते हैं जहांगीर तरीन और अली तरीन के ख़िलाफ़ 2 मुकदमात हैं। एक चीनी स्कैंडल है और एक जाली अकाउंट्स केस है मनी लॉन्ड्रिंग का। दोनों FIA ने मुकदमा दर्ज किए हैं, लेकिन जो चीनी स्कैंडल था उस चीनी स्कैंडल में क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग की दफ़ात नहीं थी, उसमें जो दफ़ात थी वो ये FIR मेरे सामने मैं आपको पढ़ कर बता देता हूँ। उसमें जो दफ़ा 406 है पाकिस्तान पिनल कोड का, अमानत में ख़यानत करना, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट दफ़ा 406 है, 420 फ्रॉड का है और 109 जो अबेटमेंट का है कि जो जब कोई और ऑफेंस करता है या किसी ऑफेंस में जब बाकी मुलजमान को साथ फिट करना होता है, जो उसमें फैसिलिटेटर होते हैं, जो उसमें अबेटर होते हैं, जो कंस्पायरेटर होते हैं, तो वो फिर जो 109 में उनको साथ रखा जाता है। तो ये 3 दफ़ात के तहत जो इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया और जो दूसरे वाला FIA का मुकदमा है उसमें मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की दफ़ा 3 और 4 को साथ ऐड किया गया है। ये 2 केसेस थे जिन पर आज समाअत हुई है। अली तरीन और जहांगीर तरीन दोनों अदालत में पेश हुए। पहले सेशन अदालत में एडिशनल सेशन जज हामिद हुसैन साहब की अदालत में पेश हुए और उनकी तरफ से जो वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफदर साहब, वो भी अदालत में पेश हुए। जब सेशन अदालत में एडिशनल सेशन जज साहब की अदालत में पेश हुए तो बैरिस्टर सलमान सफदर का यह कहना था कि जनाब हमारे ख़िलाफ़ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का जो मुकदमा दर्ज किया गया है, जो ये कहा गया कि हमने कोई अमानत में ख़यानत की है या हमने कोई रिकॉर्ड को चेंज किया है या हमने कोई रिकॉर्ड में हेर फेर की है, इनके ख़िलाफ़ एलिगेशन FIR का मतन मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। इंक्वायरी के दौरान जहांगीर तरीन की जानिब से सरकारी शेयर होल्डर्स के पैसे के गबन की सोची समझी और धोखा दही पर मबनी स्कीम सामने आई, जिसमें जहांगीर तरीन की कंपनी JDW ने धोखे से 3 अरब 14 करोड़ रुपए फारूकी पिल्प मिल्स लिमिटेड FPML को मुंतकिल किए, जो इनके बेटे और करीबी अजीज़ों की मलकियत है। इन्होंने पैसे ट्रांसफ़र किए वो मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे थे और आगे जिस इंडस्ट्री को उन्होंने पैसे ट्रांसफ़र किए वो भी इनके बेटे और इनके अजीज़ों की थी। ये इनके ख़िलाफ़ एलिगेशन था कि उन्होंने जो सरकारी शेयर होल्डर्स के पैसे थे उनको गबन की सोची समझी। गबन से मुराद क्या होता है कि जब आप उनको जो बदनीयती से आपके पास जो चीज़ होती है आप उसको अमानत में ख़यानत करते हैं और अमानत में ख़यानत करके आप धोखाधड़ी और फ्रॉड से। अब हमारे यहाँ एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है और मैं आज आपको ये टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूँ कि जब सेक्शन 406 और 420 इकट्ठे लग जाएं तो वो मामला बड़ा ही डिस्प्यूटेड हो जाता है या वो बड़ा ही मामला मशकूक हो जाता है। 406 के साथ कभी 420 नहीं लगती। आप कभी भी किसी फौजदारी ट्रायल के वकील से ये पूछ लें जो वाकई फौजदारी ट्रायल का वकील हो कि क्या 406 अमानत में ख़यानत के साथ फ़्रॉड लग सकता है। अमानत में ख़यानत अलग चीज़ है, फ़्रॉड अलग चीज़ है।
یہ ایک معاملہ ہے۔ لیکن یہاں پر یہ کیوں کیا گیا ہے؟ یہاں پر اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ کوئی ایک وقوعہ نہیں ہے، یہ پوری سیریز آف فیکٹس ہے جس کی بنیاد پر ان کے خلاف کیسز بنائے گئے ہیں۔ تو جو ان کا کنڈکٹ تھا یا جو انہوں نے کرائم کیے، جو آفینس کیے، پھر اس کو الگ الگ ڈیل کیا گیا ہے اس وجہ سے، کیونکہ یہ ایک وقوعہ نہیں ہے، یہ ایک سے زائد وقوعے ہیں۔ تو ایک وقوعے کی حد تک 406 لگی ہے، FIR ایک کی دے دی گئی ہے، اور باقی وقوعے کی حد تک 420 بھی ہے، اور پھر 109 میں جو ہے وہ ابیٹمنٹ میں آ جائے گا۔ جہانگیر ترین اور ان کے جو وکلاء ہیں انہوں نے عدالت میں جو بحث کی ہے وہ میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کرتا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا کہ 10 سال پہلے جو چیزیں جو کمپنی نے کی ان کے فیصلے کو آج چیلنج کیا گیا ہے، 10 سال پرانے اکاؤنٹس کو یا ٹرانزیکشنز کو آج چیلنج کیا گیا ہے، اور ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہم بالکل بے قصور ہیں، ہمارے پاس ساری منی ٹریل ہے، ہمارے پاس ایک ایک چیز کا حساب ہے، لیکن جس طریقے سے ہمیں ڈیل کیا جا رہا ہے ہمیں کسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ کہنا تھا جہانگیر ترین اور علی ترین کے وکیل کا۔ ساتھ کہا کہ FIA نے جان بوجھ کر منی لانڈرنگ کا لفظ ڈال کر تحقیقات شروع کی جو کہ بالکل غیر قانونی ہے اور جن کی قانون میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی عزم کا اظہار کیا عدالت کے سامنے ان کے وکیل نے کہ وہ اپنا موقف بھی دیں گے اور سرخرو بھی ہوں گے، اور انہوں نے کہا ہم اسی عدالت میں ثابت کریں گے کہ ہمارے خلاف یہ جو مقدمات تھے یہ جھوٹے تھے اور ہم بالکل دودھ کے دھلے ہوئے ہیں اور ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہی آرگومنٹس آپ کو پتہ ہے شہباز شریف بھی دیتے ہیں، یہی آرگومنٹس مریم نواز بھی دیتی ہیں، یہی آرگومنٹس نواز شریف بھی دیتے ہیں۔ ایک بات آپ یاد رکھیں، اور یہ ان وزراء کے لیے بھی ہے جو آج بھی ہاتھ پاؤں مارتے ہیں کرپشن کے لیے، یا وہ لوگ جو آج بھی عمران خان کی ٹیم میں رہ کر ادھر ادھر کے کام کرتے ہیں، ان کو ایک بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ جتنا قریبی ساتھی جہانگیر ترین تھا عمران خان کے کوئی اور نہیں ہو سکتا، لیکن کیونکہ جہانگیر ترین نے انہی مریم نواز اور حمزہ شہباز اور ان کی شوگر ملوں کے ساتھ مل کر جو قوم کے ساتھ زیادتی کی، اربوں روپے کے فراڈ ہوئے، اربوں روپے کی چیزیں ہوئیں، اگر تو کسی اور حکومت کی طرف سے بنایا جاتا تو سمجھ آنی تھی کہ ان کے ساتھ کوئی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان کی اپنی حکومت ہے اور جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ حکومت بنانے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے، جب ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کیونکہ ان کو چھوڑ دیا جاتا تو پورا کیس ختم ہو جاتا، اور چینی جو ہے بیسک نیڈ ہے لوگوں کی وہ ان سے چھینی جا رہی تھی، اور اس کے لیے کوئی اور چارہ نہیں تھا کہ ان کے خلاف کارروائی کی جاتی۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ یا سدھر جائیں، نہیں تو وزیر اعظم عمران خان نے آپ لوگوں کو بھی آپ کے ساتھ بھی یہی کرنا ہے، کیونکہ کرپشن برداشت نہیں ہوگی۔ اور یہی میں سمجھتا ہوں خوبی ہے جہانگیر ترین کے ساتھ کافی لوگوں کی ایفیلیشن بھی ہے، یا وہ سافٹ کارنر رکھتے ہیں اپنی جگہ، لیکن اگر اس نے کرائم کیا ہے تو عدالت میں ثابت ہو جائے گا، تو یہ کام عدالتوں کا ہے، پھر عدالتیں اس کو دیکھیں گی۔ اور جو اب تک ان کے خلاف FIA یا باقی یہ وہی FIA کے واجد ضیاء ہیں جنہوں نے نواز شریف کے خلاف پاناما پیپرز کی جو ہے اور وہ جو 10 والیوم تھے وہ انہوں نے جو تحقیقات کی تھیں اور انکوائری کی تھی، تو اس لیے ان کی کریڈیبلٹی پہ بھی ہمیں کوئی شک نہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان کے خلاف جو ایلیگیشنز ہیں، جو یہ پلی لیتے ہیں یہ بھی اپنے آپ کو صاف کروائیں گے، اور جو ان کے خلاف ایلیگیشن ہے وہ بھی دیکھا جائے گا۔ ساتھ انہوں نے کہا اس میں کہ FIA کے فرانزک آڈٹ میں جن کے نام تھے کیا ان کو بھول گئے ہیں؟ کیا صرف جہانگیر ترین کا میلز کا کیس ہی کیوں اچھالا جا رہا ہے؟ یہ سوال بھی عدالت میں کیا گیا۔ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ افسوس کا اظہار ہے کہ ان کا میڈیا ٹرائل چلایا جا رہا ہے، ان کے کلائنٹ کا ہمیں معلوم ہے کہ فون کر کے کہا جاتا ہے کہ جہانگیر ترین سے متعلق خبر چلائی جائے، لیکن عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اب یہ جہانگیر ترین اور ان کے وکیل کس پر الزام لگا رہے ہیں، یہ اس کا جواب تو وہ خود دے سکتے ہیں کہ فون کر کے ٹی وی چینلز کو کہا جاتا ہے کہ جہانگیر ترین کے خلاف خبر چلائی جائے۔ انہوں نے یہ بھی عدالت میں کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ کیسے خبریں لیک کی جاتی ہیں، اور مقابلہ کرنا ہے تو آئیں ہم عدالت میں کھڑے ہیں، عدالتوں میں ہمارے ساتھ مقابلہ کریں، اوچھے ہتھ کنڈوں کو استعمال نہ کیا جائے، یہ کہنا تھا جہانگیر ترین کا۔ یہاں پر جب عدالت میں ان کی بحث مکمل ہوئی تو عدالت نے اس کیس کی سماعت 10 اپریل تک عبوری ضمانت میں توسیع کرتے ہوئے ان کو عبوری ضمانت دیتے ہوئے FIA کو ان کی گرفتاری سے روک دیا۔
پھر یہی دونوں ملزمان عدالت بینکنگ جرائم کورٹ میں پیش ہوئے اور وہاں پر بھی ان کے یہی وکیل تھے بیرسٹر صفدر سلمان صاحب. وہاں پر بھی یہی ان کے آرگومنٹس تھے, صرف منی لانڈرنگ اور جعلی اکاؤنٹس کی حد تک تھا. انہوں نے کہا کہ جناب جعلی اکاؤنٹس نہ تو ڈائریکٹلی ہم نے استعمال کیے, نہ ان کے ڈائریکٹلی ہمارے اکاؤنٹس میں کوئی پیسے آئے, نہ ہم اس میں کسی طرح سے انوالو ہیں. یہ سارے کا سارا جو کیس ہے یہ جھوٹ پر مبنی ہے اور ایف آئی اے ہمارے خلاف ہمیں انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے. ایف آئی اے کیا دائرہ اختیار ہی نہیں بنتا, ایف آئی اے کیسے ہمارے خلاف کارروائی کر سکتی ہے. بینکنگ جرائم کورٹ میں جب ان کے آرگومنٹس مکمل ہوئے تو بینکنگ جرائم کورٹ نے ان کی جو درخواست ضمانت ہے ان کو 7 اپریل تک, آج 3 اپریل ہے کیونکہ یہ اسپیشل کورٹ ہے, وہ آرڈینری کورٹ ہے جو سیشن کورٹ کی تھی حامد حسین صاحب کی, اور یہاں پر کیونکہ یہ اسپیشل کورٹ ہے تو 7 اپریل تک ان کی عبوری ضمانت ان کو دی ہے. اور ایف آئی اے کو نہ صرف گرفتاری سے روکا ہے بلکہ ایف آئی اے سے جواب طلب کر لیا ہے, رپورٹ طلب کر لیا. اب ان دونوں کیسز میں ایف آئی اے پیش ہوگا, ایف آئی اے اپنا ریکارڈ بھی عدالت میں سبمٹ کروائے گا, ان کے پاس جو فرانزک آڈٹ ہے اس کی رپورٹ بھی عدالت میں جمع کروائی جائے گی. اس میں جو باقی بڑے لوگ ہیں جو بڑے ان کے, کیونکہ ان کے ہی جو سی ایف او ہیں, جو جہانگیر ترین شوگر ملز کے سی ایف او چیف فائنینشیل آفیسر رانا نسیم احمد, وہ بھی اپنی عبوری ضمانت کل کروا چکے ہیں. ان کا ریکارڈ بھی اور وہ ساری ڈیٹیلز بھی عدالت میں 7 اپریل کو پیش کرنے کا حکم جاری ہو گیا ہے. اب جو جعلی اکاؤنٹس کیس ہے اس میں 7 اپریل تک درخواست ضمانت منظور کی گئی ہے, یہ انٹرم بیل ہے, اور جو چینی اسکینڈل ہے اس میں 10 اپریل تک انٹرم بیل منظور کی گئی ہے. اب 10 اپریل اور 7 اپریل کو دیکھیں گے کہ ایف آئی اے کی طرف سے کیا جواب آتا ہے, وہ کیا ریکارڈ جمع کرواتے ہیں اور جہانگیر ترین کے جو الزامات ہیں وہ کہاں تک جاتے ہیں. جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.